السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح کی نماز، آپ حضرات اس نماز کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو آج میں انشاءاللہ تعالی اس نماز کے بارے میں یعنی صلاۃ التسبیح کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز، یہ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی، اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس نماز کے پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز روزانہ پڑھا کرو، اگر ہو سکے اس نماز کو روزانہ پڑھو، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو اس نماز کو ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھو، اور اگر ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک مہینے میں اس نماز کو ضرور پڑھو۔ ایک مہینے میں بھی اگر اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھو۔ آپ نے بار بار یہ بات فرمائی، اس نماز کو ضرور پڑھو، اور اگر سال میں بھی اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے تو عمر بھر میں پوری زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ نماز بے شمار اس نماز کے اندر فائدے ہیں۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے معاف فرما دیتے، وہ گناہ جو چھپ کر کیے، وہ گناہ جو کھلم کھلا کیے، وہ گناہ جو تنہائیوں میں کیے، وہ گناہ جو سب کے سامنے کیے، وہ گناہ جو چھوٹے ہیں، وہ گناہ جو بڑے ہیں، یہاں تک کہ صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے، صلاۃ التسبیح کی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ بڑے فائدے ہیں اس نماز کے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی مشکلات آ گئی، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ اس نماز کو پڑھیں، بڑے مؤثر ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی، صحابہ اکرام کو اس نماز کو سکھایا ہے، آپ اس نماز کو پڑھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو صحابہ اکرام کو سکھایا ہے، اس نماز کو آپ ضرور پڑھیں۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے مسجد میں جا کے صلاۃ التسبیح پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی اللہ کی بندیاں، ہماری مائیں اور بہنیں ایسی ہیں جو صلاۃ التسبیح کی نماز کو پڑھتی ہیں۔ کم از کم ہفتے میں ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اتنا بھی اگر نہیں ہو سکتا تو 15 دن میں، 20 دن میں، مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اتنا بھی اگر نہیں ہو پاتا ہے تو سال میں اس نماز کو ضرور پڑھ لینا چاہیے، اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق پوری عمر میں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ بہت قیمتی نماز ہے، بہت فائدے مند نماز ہے، یہاں تک کہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، گناہوں کو صاف کر دیتی ہے، گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آئیے اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کو کیسے پڑھا جائے گا، تو آج میں آپ لوگوں کو آسان ترتیب بتانے جا رہا ہوں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز بڑی آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، اس میں جو پڑھی جانے والی تسبیح ہے وہ تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر کوئی پورا پڑھنا چاہے تو پورا پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ پورا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ۔ اور اگر کوئی اتنا پڑھنا چاہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو پورا پڑھنا چاہے پورا پڑھ سکتا ہے، جو اتنا پڑھنا چاہے وہ اتنا بھی پڑھ سکتا ہے۔ پڑھنا یہ کیسے ہے، ہر رکعت میں، ہر ایک رکعت میں 75 مرتبہ اس کلمے کو پڑھا جائے گا۔ اب سنیے ترتیب کیا ہے، ہم نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں ارادہ کر لیں کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھنے جا رہی ہوں یا میں صلاۃ التسبیح پڑھنے جا رہا ہوں، یہ نیت کر لیں تو انشاءاللہ نیت ہو گئی، بات ختم۔ انما الاعمال بالنیات، جب بندہ نیت کر لیتا ہے تو اعمال کا دار و مدار جو ہے نا وہ نیتوں پہ ہوتا ہے، تو ہم نیت کر لیں گے تو نیت ہو جائے گی۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے زبانی طور پہ کہنا بھی ضروری، تو زبانی طور پہ اگر ہم نیت کریں گے تو ایسے کہیں گے، نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نماز، یا نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر، یہ ہو گئی ہماری نیت۔ ہاتھ مان لیں گے، اب کیا پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کو پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھیں گے، سورت کو پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے قیام کی ہی حالت میں 10 مرتبہ تیسرا کلمہ اور پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رکوع کی پہلے تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ رکوع سے اٹھنے سے پہلے رکوع ہی میں 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پھر پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے جب قومے میں جائیں گے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پھر پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد
اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ پڑھیں گے سجدے میں۔ اب سجدے میں 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے جب ہم جلسے میں بیٹھیں گے دوسرے سجدے میں جانے کے لیے، تو اس جلسے میں 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پھر پڑھیں گے۔ اب 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے، 10 مرتبہ اس میں پڑھیں گے۔ تو یہ شروع سے لے کے لاسٹ تلک پوری ایک رکعت میں 75 مرتبہ اس کلمے کو پڑھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ پوری ایک رکعت میں قیام سے لے کر سجدے تک پوری ایک رکعت میں 75 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گے، 25 مرتبہ ہو گیا۔ قیام کی حالت میں 25 مرتبہ ہو گیا۔ اب رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ پڑھیں گے، 35 ہو گیا۔ اب رکوع سے اٹھیں گے، قومے میں سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے، تو قومے میں 10 مرتبہ پھر اس تسبیح کو پڑھیں گے، تو 45 مرتبہ ہو گیا۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سجدے میں اس کو پڑھیں گے، 55 مرتبہ ہو گیا۔ اب دوسرے سجدے سے پہلے جو جلسے میں ہم بیٹھیں گے 10 مرتبہ اس میں پڑھیں گے، 65 مرتبہ ہو گیا۔ اب دوسرے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے، تو یہ ہو گیا ہمارا 75 مرتبہ، ایک رکعت میں 75 مرتبہ۔ اب دوسری رکعت میں سجدہ کرنے کے بعد جب ہم بیٹھیں گے التحیات پڑھیں گے، قاعدے اولا کریں گے، قاعدے اولا کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر 15 مرتبہ پہلا کلمہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، پہلی مرتبہ تیسرے کلمے کو سب سے پہلے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں گے، اور 10 مرتبہ پھر یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، تو کتنا ہو گیا؟ 25 مرتبہ۔ گویا قیام کی حالت میں تیسرے کلمے کو 25 مرتبہ پڑھے جائیں۔ پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع میں 10 مرتبہ، 35 ہو گیا۔ قومے میں 10 مرتبہ، 45 ہو گیا۔ سجدے میں 10 مرتبہ، 55 ہو گیا۔ اب سجدے سے اٹھنے کے بعد جلسے میں جو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتے ہیں 10 مرتبہ، اس میں 65 ہو گیا۔ دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، 75 ہو گیا۔ تو قوم قیام میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو 25 مرتبہ اس میں تیسرا کلمہ پڑھیں گے، 25 ہو گیا۔ رکوع میں جب جائیں گے 10 مرتبہ، اس میں 35 ہو گیا۔ قومے میں 10 مرتبہ، 45 ہو گیا۔ اب پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، 55 ہو گیا۔ جلسے میں 10 مرتبہ، 65 ہو گیا۔ دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، 75 ہو گیا۔ اب قاعدے اخیرہ کر لیں گے، لاسٹ میں التحیات پڑھیں گے، اللہم صلی پڑھیں گے، اللہم انی پڑھیں گے، اور بس سلام پھیر لیں گے۔ یہ ہماری نماز ہو گئی۔ گویا 4 رکعت نماز میں اس کلمے کو ہر رکعت میں 75 مرتبہ، 4 رکعتوں میں یہ 300 مرتبہ کلمہ ہوا۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کلمے کو چاروں رکعت میں 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ترتیب یہی ہے، قیام میں 25 مرتبہ، رکوع میں 10 مرتبہ، 35 ہو گیا۔ قومے میں 10 مرتبہ، 45 ہو گیا۔ سجدے میں 10 مرتبہ، 55 ہو گیا۔ جلسے میں 10 مرتبہ، 65 ہو گیا۔ دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، 75 ہو گیا۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور چاروں رکعتوں میں یہ کلمہ 300 مرتبہ ہو گیا۔ لاسٹ میں ہم قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد سلام پھیر دیں گے، یہ ہماری نماز ہو گئی مکمل۔ یہ ہے صلاۃ التسبیح، بہت آسان ہے۔ اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے 2 مرتبہ کلپ دیکھیں، دوسری مرتبہ سمجھ میں آئے 3 مرتبہ کلپ دیکھیں، انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد صلاۃ التسبیح کی نماز کے پڑھنے کے طریقے کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری صلاۃ التسبیح کی نماز ہو گئی ہے مکمل۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس نماز کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔